اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا عائشہ کھانا لے کر آؤ۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آج کھانا ویسا نہیں بنا پائی، میری مرضی کا نہیں بنا جیسا میں بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے سرکہ لگا کر کچھ بنایا، گوشت تھا کیا تھا، کہتی ہیں لیکن میں نہیں بنا پائی ویسا جیسا میں بنانا چاہتی تھی۔ تو جس نے بنایا ہے وہ فرما رہی ہیں کہ میں ویسا نہیں بنا پائی جیسا میں بنانا چاہتی تھی۔ حضور کے آگے کھانا رکھا، انہوں نے کھایا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بہت مزے سے کھایا۔ اور بعد میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور اپنی انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے ہمارے ہاتھوں پر کھانا لگ جائے تو ان کو منہ سے صاف کرنا، چاٹنا یہ ایک سنت ہے۔ تو اپنی انگلیوں کو چاٹتے ہوئے حضرت عائشہ نے آپ کو دیکھا۔ جس نے کھانا بنایا تھا انہوں نے فرمایا کہ میری مرضی کا نہیں بنا، لیکن حضور نے انگلیاں چاٹ کر کہا عائشہ آج تو کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سیکھ دی گئی ہے ہم سے جڑے لوگوں کو کہ عورت کھانا بناتی ہے، اچھا بنے یا نہ بنے، کبھی اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام اچھا کرنے والا ہمیشہ ہی اچھا کرے گا، اسے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، لیکن اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈانٹ دیں، انہیں بولیں، انہیں یہ کہہ دیں کہ کھانا اچھا بنا ہے لیکن اس میں کوئی کمی بیشی ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی اگر مجھ سے کھانا اچھا نہیں بنا ہوتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، چھوڑ کر چلے جاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک سیکھ تھی۔ کہتے تھے کہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ اس نے گرمی میں، سخت گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کے اتنی محنت سے کھانا بنایا، تو حضور کچھ نہیں کہتے تھے، ان سے برا بھلا نہیں کہتے تھے جیسے ہم آج کل کھانا اچھا نہ بنے، بہن ہو اس کو بول دیتے ہیں، شوہر ہو بیوی کو بول دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ آج تم نے کیسا کھانا بنایا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضور کھانا چھوڑ دیتے تھے، وہ خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، گرمی میں، سخت گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کر حضور چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی، کسی روایت میں ہے کہ وہ 9 سال کی تھی، کسی میں ہے کہ وہ 15 سال کی تھی، بہت چھوٹی تھی جب میرا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ساتھ گڑیا بھی لے آئی اپنی، جب نکاح ہوا حضور کے گھر آئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اکثر جب حضور آتے تو میں اپنی گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی تھی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں، تو حضور آتے اپنا کام کرتے ہوئے چلے جاتے اور جاتے ہوئے مسکرا کر کہتے تم کھیلو میں جا رہا ہوں۔ تو بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے وہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ان کا موڈ بڑا اچھا تھا، بہت اچھا تھا، انہوں نے جو کام تھا گھر میں وہ کیا اور جانے لگے، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا دست مبارک تھام لیا اور میں نے کہا کہ میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ حضور نے کہا چھوڑو میں آ جاؤں گا، ابھی مجھے جانے دو، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ انہوں نے ضد کی، اگر ہم ضد کرتے ہیں تو محبت ہوتی ہے اس میں۔ تو حضور نے کہا کہ عائشہ میں آ جاؤں گا، مجھے جانے دو، مجھے کچھ کام ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں نہیں مانی، میں ضد کرتی رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، تم بتاؤ کیا بات کرنی ہے بولو۔ تو یہ محبت تھی ان کی، یہ چاہت تھی، کسی کے ضد کرنے پر، روکنے پر، بیویوں کے ضد کرنے کو، روکنے کو اس سے میں شمار مت کیجیے۔ دیکھیے کہ اس کے پیچھے ان کی بھی محبت ہوتی ہے، وہ آپ کا وقت چاہتی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو ہی وہ ضد کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے انہوں نے کہا جو انتظار کر رہا ہے کوئی نہیں، کرنے دو، تم بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب کبھی دیکھو کہ حضور کا موڈ اچھا ہے تو ان سے اپنی اور میری مغفرت کی دعا فرمانا، کہنے کو فرمانا، بولنا۔ تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پہ بیٹھ کے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ عائشہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان پر اپنی رحمت فرمانا، ان کی بخشش فرمانا، قیامت کے دن بے حساب انہیں جنت عطا فرمانا، بے حساب ان پر رحمتیں فرمانا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی اور روتے روتے میرا پلو تر ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم رو رہی ہو، میں دعا کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں رونے لگی۔ تو اس دن کے بعد سے حضور نے ہر دعا میں دعا فرمائی، اپنی امت کے لیے بھی اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔